بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو پچھلی ویڈیوز کی تشریحات سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب ہم کریں گے شعر نمبر 15 کی تشریح۔ شعر نمبر 15 ہے: یہاں سے بارہا گزرے اٹالے بارگاہوں کے، قدم چومے ہیں اس مٹی نے اکثر بادشاہوں کے۔ بارہا یعنی بہت دفعہ، اٹالے قافلے۔ اس میں بھی آپ نے پہلے الفاظ معنی یاد کر لینے اور اس کے بعد آپ نے تشریح سٹارٹ کرنی ہے۔ تشریح سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے تھوڑا سا اس کا در خیبر کا تعارف کر کے پھر تشریح سٹارٹ کرنی ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر جو ہے وہ در خیبر کے بارے میں ہی بتا رہا ہے کہ ادھر سے بہت سے جلوسوں اور قافلوں کا گزر ہوا، بہت سی قومیں اور تہذیبیں یہاں سے گزری ہیں، تجارت کے لیے قافلے یہاں سے گزرا کرتے تھے، حملے کی غرض سے فوجوں نے یہاں کا راستہ اختیار کیا، آریاؤں نے 4000 سال پہلے اس سرزمین کو پار کیا اور ہندوستان میں داخل ہوئے۔ شاعر کہتے ہیں کہ بہت سے حکمران و بادشاہوں کا یہاں دخل ہوا، منگول، تاتاری اور مسلمان فاتحین یہاں آئے، بابر، احمد شاہ ابدالی اور شہاب الدین غوری جیسے فاتحین یہاں آئے، یعنی بہت سے فاتحین نے حملہ کرنے کی غرض سے یہاں اس کو پار کیا، لیکن زیادہ تر جو مسلمان حکمران تھے وہ کامیاب ہوئے۔ محمود غزنوی نے 17 بار جنوبی ایشیا پر حملے کی غرض سے اس کو پار کیا اور اسکندر اعظم کو یہاں شکست کا سامنا ہوا، اس نے یہاں اپنا راستہ تبدیل کیا۔ غرض شاعر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ در خیبر کی سرزمین جو ہے وہ عظیم بادشاہوں، حکمرانوں اور فاتحین کی گزرگاہ رہی ہے، اس لحاظ سے اس طرح کی تاریخی اہمیت قابل رشک ہے۔ یعنی بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر تشریح میں جو ہے یہ ان بادشاہوں کا ذکر آیا ہے، بابر کا، احمد شاہ ابدالی کا، شہاب الدین غوری کا، تیمور کا، اسکندر اعظم کا، ان سب کا بار بار ذکر آیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو درہ تھا یہ اہم تجارتی گزرگاہ تھی، کچھ لوگ یہاں تجارت کی غرض سے آئے، کچھ حملے کی غرض سے ہندوستان جانا چاہتے تھے، ہندوستان پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اس کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ تو آپ یہ جو لائنیں ہیں یہ والی جو ہیں ہر ایک تشریح میں ان کو لکھ سکتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ جو نظم کی تشریح کرنا یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ نظم جو ہے ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے، تو اس کے لیے اتنا ہوتا ہے کہ آپ شعر نمبر 16 بھی تلمیح کا شعر ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں نادر شاہ کا ذکر کیا گیا ہے، احمد شاہ ابدالی کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہاں اب وہ شکوہ نادری اقبال ابدالی، لیا کرتے تھے جن سے سخت پتھر در سے پامالی۔ اس شعر کی تشریح سے بھی پہلے آپ تھوڑا سا اس کا در خیبر کا تعارف کروائیں گے اور اس کے بعد بتائیں گے کہ شاعر نے اس شعر میں صنعت تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ شکوہ نادری و اقبال ابدالی وہ تراکیب ہیں جو تلمیح کے طور پر استعمال ہوئی ہیں۔ دراصل یہ تلمیح ایک تاریخی واقعہ کی نشاندہی کرتی ہے، یعنی تلمیح میں لفظی معنی ہے اشارہ کرنا، کسی بھی واقعے کا، کسی فاتح بادشاہ کا یا کوئی بھی تاریخی واقعہ ہے یا کسی آیت کا یا کسی پیغمبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسے ایک یا دو الفاظ میں اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ نادر شاہ کا جو عروج تھا وہ جون 1747 میں اچانک ختم ہو گیا، جب اس کے اپنے محافظوں نے چھپ کر اسے قتل کر دیا، تاکہ ابدالی جو تھا وہ نادر شاہ کی حفاظت، جو ابدالی تھا یعنی احمد شاہ ابدالی، وہ نادر شاہ کی حفاظت کے لیے نہ آ سکا۔ دراصل احمد شاہ ابدالی نادر شاہ کے بہت ہی وفادار اور ایماندار کمانڈر تھا، لیکن شاعر نے شکوہ نادری کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ نادر شاہ کو احمد شاہ ابدالی پر بہت بھروسہ تھا، لیکن افسوس کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے اپنے محافظوں نے اس کو قتل کر دیا، تو اس وقت احمد شاہ ابدالی نادر شاہ کو نہ بچا سکا۔ جب بعد میں احمد شاہ ابدالی نے بچانے نکلے تو ان کو صرف نادر شاہ کا کٹا ہوا جسم ملا تھا۔ شاعر کہتے ہیں کہ نادر شاہ کو افسوس رہے گا کہ ان کا وفادار محافظ ہی ان کو نہ بچا سکا۔ یہ ہے نا شکوہ نادری، یعنی نادر شاہ کو اس بات کا اب احمد شاہ ابدالی سے شکوہ رہے گا، ان کو شکایت رہے گی، ان کو افسوس رہے گا کہ ان کا جو وفادار ملازم تھا، محافظ تھا، وہی ان کو نہ بچا سکا۔ نادر شاہ کی وفات کے بعد جو تخت تھا وہ احمد شاہ ابدالی کو سونپا گیا۔ تو اقبال ابدالی سے مراد یہی ہے کہ احمد شاہ ابدالی کو تاج ملا۔ ابدالی نے 1748 سے لے کر 1767 تک مغل سلطنت پر 7 حملے کیے۔ انہوں نے 1747 میں اپنے پہلے حملے پر 40,000 فوج کے ساتھ در خیبر کو عبور کیا۔ اس طرح شاعر کہتے ہیں کہ ابدالیوں کو یہاں عروج حاصل ہوا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اب یہ واقعات گزر چکے ہیں جن سے بہت سے طاقتور حکمرانوں کو سبق حاصل ہوا کہ جب بربادی اور تباہی آ جائے تو پھر مخلص اور طاقتور محافظ بھی بچاؤ نہیں کر سکتے۔ شعر نمبر 17 اس نظم کا آخری شعر ہے اور شعر ہے: یہ ہے وہ خارزار اس میں ہزاروں آبلے پھوٹے، نہیں ٹوٹے مگر یہ سنگ دل کانٹے نہیں ٹوٹے۔ خارزار یعنی کانٹوں کا جنگل، آبلے چھالے، سنگ دل ظالم،
یعنی اس سے مراد یہ جو سنگلاخ چٹانیں تھیں، سخت پتھر تھے، اس سے مراد شاعر نے لی ہے۔ اس میں بھی شاعر کہہ رہے ہیں کہ در خیبر کے مقام پر سخت پتھر جیسے حکمران جو تھے وہ ہار مان گئے، یعنی جو کسی سے ہار نہیں مانتے تھے، جیسے اسکندر اعظم تھا، تو یہاں آ کر اس کو بھی ہار ماننا پڑی۔ بابر کو بھی بہت کوشش کے بعد سے وہ ایک دن ہی علی مسجد میں ٹھہر سکا۔ الغرض بہت سے حکمران یہاں تھے پسپا ہوئے، یعنی ان کو شکست کھانا پڑی، اور اس جو ویران ناہموار یعنی اونچے نیچے راستے تھے، خشک اور سنسان جگہ تھی، اس کے سامنے وہ جھک گئے، یعنی ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہاں بہت سے لوگ بربادی اور تباہی کا شکار ہوئے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے سب سے زیادہ حملے ہوئے، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ ان سب کے باوجود یہاں کے سخت دل جو قبائل تھے وہ ہار نہیں مانے۔ یہاں کے آفریدی قبائل کو خراج دیا جاتا تھا۔ خراج سے مراد ہے ٹیکس وغیرہ، کہ ان کے سامنے بہت سے طاقتور حکمران جو تھے وہ شکست ان کو کھانا پڑی۔ یہ لوگ جنگوں کے شوقین تھے اور اپنے دفاع کی خاطر یعنی اپنی حفاظت کی خاطر یہ فولادی دیوار بان جاتے تھے۔ فولادی دیوار یعنی لوہے کی طرح بہت مضبوط، ان کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہاں کی خشک سالی یعنی یہاں کافی عرصہ بارش نہیں ہوتی تھی، اور یہ علاقہ چونکہ سرسبز بھی نہیں تھا، چٹانوں اور پہاڑوں پر مشتمل تھا، تو یہاں جو تھا ان قبائل نے ہار نہیں مانی، یعنی اتنے سخت حالات میں بھی انہوں نے اتنے جنگجوؤں کا جو تھا وہ حملہ جو تھا روکا، اور وہ یہاں کے مکین رہے، یعنی وہ یہاں رہتے رہے، وہ یہاں سے ہٹے نہیں۔ یہاں کے لوگ اب بھی اسی طرح اپنے دفاع کی یعنی اپنے بچاؤ کی، اپنی حفاظت کی خاطر طاقتور ہیں، اور اب ایک پرامن زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اب یہاں ان کے اتنے یہاں حملے نہیں ہوتے، اور یہ لوگ اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزار رہے ہیں۔